برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم قربانی کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ اندھا، لنگڑا، کانا، بے حد دبلا، کان کٹا، دم کٹا، بے دانت کا، تھن کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، تھن سوکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ناک کٹا، پیدائشی بے کان کا، بیمار ہو اور غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی جائز نہیں۔ اگر قربانی کے وقت جانور کودا یا اچھلا اور عیبی ہو گیا تو حرج نہیں۔ قربانی کے جانور کو ذبح سے پہلے چارہ اور پانی دیں، کھلائیں اور پلائیں، اس سے محبت کریں، پیار کریں۔ قربانی کرنے والا بقرہ عید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، یہ مستحب ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہ کھلائیں۔ اگر آپ کے دوست یار ہیں اور وہ گھر آ جاتے ہیں تو مارکیٹ سے بکرے کا میٹ یا مرغے کا میٹ لا کر اپنے دوستوں کی خاطر کریں اور قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہ کھلائیں۔ اور میری لوگوں سے گزارش ہے کہ قربانی کے جانور کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں۔ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ تو ان 3 دنوں کے اندر جو بھی گھر کا فرد اپنے اندر قربانی کی وجود کی شرائط رکھتا ہوگا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہو پر واجب ہو رہی ہوتی ہے اور کسی پر نہیں، بیٹے پر ہوتی ہے اور کسی پر نہیں، بعض اوقات ماں پر ہو رہی ہوتی ہے، والد پر اور بیٹے بیٹیوں پر نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے سب پر ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ والد بھی مالک نصاب اور والدہ بھی مالک نصاب، بہو بھی، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی ہیں۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو سب پر قربانی واجب ہے، لیکن ہمارے یہاں اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں لوگ۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے گھر میں ایک راؤنڈ چلاتے ہیں کہ اس دفعہ ابا جان کی طرف سے ہے، اس سے اگلے سال امی جان کی طرف سے، اس سے پہلے دادی جان کی طرف سے تھی، اس سال میری طرف سے ہوگی۔ یہ نہیں دیکھتے جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں اس پہ واجب ہے کہ نہیں ہے، اور اس کی طرف سے کرنے کی بنا پر کسی ایسے شخص کی طرف سے قربانی ترک تو نہیں ہو رہی ہے کہ جس پہ واجب ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ والد صاحب مالک نصاب ہیں اور ان پر قربانی واجب ہے، لیکن امی نے کہا پچھلے سال تم نے کی، تمہاری طرف سے ہوئی تھی، اب میری طرف سے ہوگی، اور والدہ مالک نصاب نہیں ہیں، یقیناً ان کی طرف سے ہے۔ جو مالک نصاب نہیں ہیں، جو قربانی کریں گے وہ نفلی ہوگی، اور والد صاحب نے قربانی واجب تھی، انہوں نے کی ہی نہیں، وہ ترک واجب کے مرتکب ہو کر گناہ گار ہوئے۔ اس لیے علم دین سیکھنا چاہیے اور گھر کے ہر فرد پر قربانی کی شرائط دیکھنی چاہیے، کس کس پر موجود ہیں، اور جس میں موجود ہوں تو سمجھ لو ان پہ قربانی واجب ہے اور اسے قربانی کرنی ہوگی، اگر نہیں کرے گا گنہگار ہوگا۔ قربانی کا جانور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے بھینس 2 سال، بھیڑ بکری 1 سال کی ہو یا زیادہ کی، اس سے کم ناجائز ہے۔ قربانی کا طریقہ سنت متوارثہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والے
اور جانور دونوں کا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ جانور کو بائیں پہلو پر لٹایا جائے اور اس کا سر جنوب کی جانب ہو اور اس کی پیٹھ پورب کی طرف، تاکہ چہرہ صحیح طور قبلے کی طرف ہو جائے، اور ذبح کرنے والا اپنا دہنا پیر جانور کی گردن کے دائیں جانب رکھ کر ذبح کرے۔ اگر قبلے کی طرف جانور کا رخ نہ ہو تو مکروہ ہے، اور اگر اسے دائیں پہلو پر لٹایا جائے تو بعض ائمہ کے نزدیک حرام ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز نہیں، لہذا اس سے بچنا ہی بہتر ہے و مناسب ہے۔ اگر دوسرے سے ذبح کرائے تو بہتر ہے کہ خود بھی حاضر رہے۔ قربانی کے بعد پھر اپنے گوشت کے حصے میں سے 3 حصے کریں۔ ایک حصہ فقیروں کو دیں اور ایک حصہ دوستوں اور عزیزوں کو دیں، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں، خود بھی کھائیں، بال بچوں کو بھی کھلائیں۔ اگر گھر والے زیادہ ہوں تو کل گھر کے صرف میں لا سکتا ہے اور کل صدقہ بھی کر سکتا ہے، اگرچہ ایک حصہ اپنے لیے بہتر ہے۔ مسئلہ: قربانی اگر میت کی طرف سے کی تو اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے۔ قربانی کے جانور کی کھال دینی مدرسے میں دیں، یہ جائز ہے۔ اگر مدرسے میں دینے کی نیت سے کھال بیچ کر قیمت مدرسے میں دے دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ بعض جگہ قربانی کی کھال مسجد کے امام کو دیتے ہیں بطور مدد کے، تو حرج نہیں، امام کو بطور مدد دے سکتے ہیں، لیکن اگر کسی امام کو دے دیا تو کچھ ایسے ان پڑھ جاہل جن کو الف سے بے نہیں آتی ہے، انہیں صرف یہی معلوم ہے کہ کھالیں مدرسے کو دی جاتی ہیں، تو وہ اماموں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اماموں کے دل آزاری کرتے ہیں۔ وہ امام جو پوری زندگی شریعت مطہرہ کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے گزاری، جس نے پوری زندگی حدیث پڑھتے اور پڑھاتے گزاری، ان پہ وہ ان پڑھ جاہل انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور جب وہ ایسے عالموں سے پوچھتے ہیں تو ان عالموں کو چاہیے کہ مسئلہ کھول کے بیان کرتے، لیکن عالم بھی آج کل ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں لیکن مسکرا کے چل دیتے ہیں۔ اس ٹائم مسکرانا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ان پڑھ یہ سمجھ رہا تھا کہ امام کو کھال نہیں دے سکتے، بلکہ حدیث میں ہے کہ امام کو بطور مدد کے کھال دے سکتے ہیں۔ وہ مسئلہ امام کا کھول کے وہ عالم بیان کر دیتا تو اس ان پڑھ کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا کہ ہاں یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن عالم نے مسئلہ کھول کر بیان نہیں کیا اور لوگ اس امام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اماموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ امام پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارتے ہیں اور ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور پوری زندگی حدیث پڑھنے اور پڑھانے میں گزرتی ہے۔ اور ایک بات اور، اگر کسی نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد قربانی کرنا، تو اس قربانی کا سارا گوشت غریبوں پہ تصدق کریں، غریبوں کو بانٹ دیں۔ السلام علیکم۔